مسجد اسماعیل افیشیل۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں، اور نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواهما البخاری رحمہ اللہ۔ قابل قدر حاضرین خطبہ جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانیں محفوظ ہیں۔ وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و فضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں۔ ان تینوں کا تعلق دین اسلام کی تکمیل سے ہے کہ اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی یا نقص باقی نہیں ہے۔ اب ہمیں اس دین کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کے اضافے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک جتنے دور سے وہ گزرتا ہے اس کو مکمل رہنمائی نہ ملتی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے دفنانے تک، بلکہ اس کے دفنانے کے بعد بھی اس کے لیے کیا رہنمائیاں ہو سکتی ہیں، اسلام میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں اس کی رہنمائی موجود نہ ہو، چاہے وہ عبادات کا پہلو ہو، چاہے وہ معاملات کا پہلو ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا پہلو ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے بزنس کا معاملہ ہو، چاہے اخلاق کا معاملہ ہو، یعنی ہر پہلو میں اسلام نے مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ اب ہمیں اپنی طرف سے اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں نے ہر مہینے کے اعتبار سے کچھ نئی چیزیں اسلام میں داخل کی ہیں۔ کبھی کسی مہینے میں لوگوں نے نمازوں کا اضافہ کر دیا کہ یہ فلاں فلاں نماز ہے، کسی مہینے میں روزوں کا اضافہ کر لیا کہ یہ فلاں روزے کا ہے، یہ فلاں روزہ ہے، کسی مہینے میں عید کا اضافہ کر لیا، یہ فلاں عید ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں عبادات میں ہو یا معاملات میں ہو اپنی طرف سے کسی چیز کے اضافے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز موجود ہے اسلام میں، ہر چیز،
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر لیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین اگر کوئی آپ کے لیے ہو سکتی ہے چیز تو وہ ہے اسلام۔ اسلام سے میں راضی ہو گیا کہ یہی اسلام اب آپ کے لیے دین اور مذہب ہے، اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے، یہی آپ کی زندگی کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ آپ کی زندگی کا ضابطۂ عمل حیات ہے، اسی کی روشنی میں آپ کو زندگی گزارنی ہے، اس میں سب چیزیں آپ کی زندگی کی۔ تو اسلام اللہ نے ہمیں دے دیا، کب دیا؟ آج سے 1400 سال پہلے، سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں هذه اکبر نعم اللہ تعالی علی هذه الامة حيث اکمل تعالی لهم دینهم فلا يحتاجون الى دین غیری ولا يحتاجون الى نبی غیر نبیهم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، لہذا جعله اللہ خاتم الانبیاء وبعثه الى الانس والجن فلا حلال الا ما احله فلا حرام الا ما حرمه ولا دین الا ما شرعه۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی امت پر یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس دین کو مکمل کیا، کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس دین کو مکمل کیا اس امت کے اوپر۔ اب مسلمانوں کو نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اللہ نے اسی لیے اس نبی کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر انسانوں کے پاس اور جنات کے پاس اللہ نے بھیجا، اور کیا کہتے ہیں فلا حلال الا ما احلہ ولا حرام الا ما حرمہ ولا دین الا ما شرعہ۔ بڑی عام بات بتائی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جب دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو جان لو حلال وہی ہے جو نبی نے حلال کیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، نبی نے حرام قرار دیا، اور دین وہی ہے جس کو اللہ نے جائز قرار دیا یا نبی نے جائز قرار دیا۔ یہ تین چیزیں ہیں، حلال وہی جو نبی نے حلال کیا، حرام وہی جس کو نبی نے حرام کیا، دین وہی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار دیا اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے بعد کوئی چیز اپنی طرف سے ہم حلال نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے، کسی چیز کو دین نہیں بنا سکتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ چیز فلا یکون اليوم دینا، آج وہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ جو نماز نبی کے زمانے میں نہیں تھی وہ نماز آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی، جو روزے نبی کے زمانے میں نہیں تھے آج وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتے، جو عیدیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی وہ عید آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ آج لوگ عید مناتے ہیں، فلاں میلاد کی عید ہے، فلاں کی عید ہے، فلاں کی عید ہے، فلاں کی عید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو امام مالک کہتے ہیں جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے عید ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، اگر نبی کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام نے نہیں کیا، آج بھی وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دین مکمل ہو چکا ہے۔ دین کے مکمل ہونے کی ایک دلیل یہ ہے، اللہ نے فرمایا چیلنج کے طور پر اللہ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین نے بطور چیلنج کہا کہ لوگوں یہ کفار چاہتے ہیں کہ اللہ کے لگائے ہوئے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، لیکن یاد رکھیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ انکار کر رہا ہے کہ کوئی آدمی اس لگائے ہوئے چراغ کو بجھائے، اللہ تعالیٰ اپنے اس چراغ کو مکمل کرے گا، إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کرے گا، گرچہ یہ لوگ اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مشرکین مکہ، کفار
اہل کتاب اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے ٹھان لی ہے کہ دین مکمل ہو کر رہے گا۔ تو الحمدللہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، اور اللہ کی سنت ہے یہ، اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العالمین جو کام کرتے ہیں بالکل پختہ اور پرفیکٹ کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم ان یتقنہ، کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو بندہ کوئی کام کرے تو وہ مضبوط کام کرے، پختہ کرے، ان یتقنہ، وہ کام اس کا بالکل پرفیکٹ ہو، مضبوط ہو، پختہ ہو۔ آدھے ادھورے کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے فرمایا یہ آسمانوں کو جو تم دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑوں کو جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی بناوٹ ہے، اللہ کی صنعت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ اور فرمایا اللہ نے صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی بناوٹ ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط اور پائیدار بنایا ہے، بالکل پرفیکٹ بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ پختہ اور مضبوط کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو سوچو، اللہ تعالیٰ جب دنیا کی تمام چیزوں کو پختہ اور مضبوط بناتے ہیں تو کیا دین کو مضبوط اور پختہ نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ نے مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، تو اللہ کا دین کیسے آدھا ادھورا رہ سکتا ہے؟ اللہ کا دین کیسے انکمپلیٹ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے جائیں اور دین اور شریعت بنائیں؟ میرے بھائیو نہیں، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہم نے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر چیز کو ایک مقام پر فرمایا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کتاب میں آپ پر یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اس کتاب میں موجود ہے۔ اب تمہیں ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز دے دی ہے، ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، اور نبی کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے بھی دنیا کے اندر بہت سارا خیر باقی تھا، اچھی چیزیں باقی تھیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اخلاق انکمپلیٹ ہیں، جو مورالٹی، جو مینرز انکمپلیٹ ہیں، ان کو میں مکمل کروں، لاتمم مکارم الاخلاق، ان کو مکمل کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو اسلام کا جو پہلو یا اچھائی کا جو پہلو نبی کے آنے سے پہلے مکمل نہیں تھا، نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس کو مکمل کریں۔ اب نبی نے مکمل کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلو اخلاق کے پہلوؤں کو مکمل کر دیا، ہر پہلو کو اللہ کے نبی نے مکمل کر دیا۔ اب ہمیں کسی چیز کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجعلتہ کاملا فلا یحتاج الی اکمال، کہتے ہیں نہیں میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے، اب مزید کسی اکمال کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کسی اکمال کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو میں نے اس چیز کو کچھ کمی رکھی ہے، کوئی نقص باقی ہے، کوئی بعد والے آئیں اور اس کو مکمل کریں۔ میرے بھائیو ایسی چیز نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو ہے اور نبی نے مکمل کر دیا، نبی کے بعد صحابہ کرام نے اپنی طرف سے بھی اضافہ نہیں کیا۔ اگر آج کی تاریخ میں کوئی شخص کسی چیز میں اضافہ کرتا ہے میرے بھائیو وہ بدعت ہے، سنت وہ چیز نہیں بن سکتی، وہ چیز سنت نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس ہمارے دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، من احدث فی امرنا، احدث کہتے ہیں
اپنی طرف سے فرسٹ ٹائم میں کسی چیز کو لانچ کرنا، یہ انوینٹ کرنا، فرسٹ مرتبہ، پہلی مرتبہ کسی کو چیز کو انوینٹ کرنے کو احدثہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل کرے تو اس کو عمیلہ کہتے ہیں، احدثہ اس کو نہیں کہیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہماری شریعت میں پہلی مرتبہ کوئی آدمی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، لیس علیہ امرنا، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، اللہ کے نبی نے کہا وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، وہ رد ہے. تو میرے بھائیو کوئی آدمی کتنی بھی اچھی چیز اس کے اندر ایجاد کرے وہ مقبول نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ایک تو ایجاد کرنا، دوسرا عمل کرنا. اگر کسی نے ایجاد کیا وہ بھی مردود ہے، اور اس کے بعد اس پر کسی نے عمل کیا وہ بھی مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کرنے پر اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ممکن ہے اس پر عذاب ملے، اور ممکن نہیں بلکہ یقینی طور پر اس پر عذاب ملے گا. مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. ایک مرتبہ کسی نے انہیں بتا دیا کہ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں میں انہوں نے چند کنکریاں لے رکھی ہیں، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی ہیں، اور وہ ایک ایک کنکری گنتے جاتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے جاتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح اذکار کر رہے ہیں. یہ بات پتہ چلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر انہوں نے بڑے زور سے لات مارا ان کو. لوگ جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، کوئی عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر بیٹھ کر جو ہے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لیکن طریقہ غلط تھا. طریقہ وہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. ایسی طریقے سے وہ عمل کر رہے ہیں جس پر نہ تو اللہ کے نبی نے عمل کیا نہ صحابہ کرام نے عمل کیا. چند کنکریاں لے کر بیٹھ رہے ہیں ایک مجموعی کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، اور سب لوگ، ایک آدمی کہتے ہیں الحمدللہ، بقیہ سب کہتے ہیں الحمدللہ، ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، سب کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک ایک کنکر جو ہے ہلا رہے، پھینک رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں. یہ طریقہ نبی نے نہیں بتایا، یہ طریقے پر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا. عبداللہ ابن مسعود کو معلوم ہوا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور زور سے انہوں نے لات ماری اور کنکریوں کو بکھیر دیا زمین پر، اور کہا کہ تمہارے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو، ابھی نبی کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، صحابہ کرام کا انتقال نہیں ہوا، اور تم لوگ ہو کہ بدعت کا ارتکاب کرنے لگ گئے. نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، موجود ہیں، صحابہ کرام کا انتقال نہیں ہوا، صحابہ کرام موجود ہیں، اور تم نے بدعت کا دروازہ کھول دیا. اور کیا فرمایا؟ کہا انتم اہدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مفتتح باب ضلالت. کہا یا تو تم صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا تو بدعت کا دروازہ کھول رہے ہو. صحابہ کرام سے زیادہ تم کو علم ہے، یا تو صحابہ کرام سے زیادہ تمہیں علم ہے، یا تم ایک بدعت کا دروازہ کھول رہے ہو. بھگا دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. کہا کہ ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ اچھائی کا ہے، نیکی کا ہے. ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ خیر کا ہے. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، اچھائی کا ارادہ ہے. ما اردنا الا الخیر. تو کیا کہا عبداللہ ابن مسعود نے؟ کہا کم من مرید للخیر لم یصیبہ لن یصیبہ. کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن خیر ان کے ہاتھ میں آتا نہیں ہے. ارادہ کرنا کافی نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہونا بھی ضروری ہے. ایک شخص عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا. عیدگاہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، کوئی نماز نہیں ہے عیدگاہ میں سوائے عید کی نماز کے، کوئی نماز نہیں، کوئی نفل سنت نہیں ہے. ایک شخص پڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ بس نفل پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا. تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کون سا غلط کام ہے، مجھے امید ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں امید ہے کہ ثواب ملے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہیں عذاب ملے گا. کیوں؟ نبی کی مخالفت کر رہے ہو، تم نبی کی مخالفت کر رہے ہو، نبی نے نہیں پڑھا تو یہاں پڑھنا نماز درست نہیں ہے. ایک شخص
حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا اور ایسی نماز پڑھ رہا تھا جو طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. تو حذیفہ ابن یمان نے کہا ان مت علیہ فلا اصلی علیک، اگر اسی حالت پر مر جاؤ گے تمہاری موت فطرت پر نہیں ہوگی. اور کہا کہ اگر تمہاری اسی حالت میں موت ہو جائے میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز وہ ہونی چاہیے جو نبی نے بتائی، طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی نے بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے لوگ ایسے ہیں روزے سے ہیں، صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، سوائے بھوک پیاس کے کوئی چیز انہیں نہیں ملتی. کیوں؟ وہ روزہ ایسا رکھ رہے ہیں جو نبی کا روزہ نہیں ہے. مختلف بی بی آسیہ کے نام پر، بی بی عائشہ کے نام پر، بی بی پتہ نہیں کتنے روزے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیں، نمازیں بھی ایجاد کر لیں، فلاں مہینے کے اندر فلاں جو ہے مہینے کی نماز، فلاں فلاں لوگوں کے نام پر نمازیں ہیں، روزے ہیں. تو میرے بھائیو نماز روزہ یہ کافی نہیں ہے، اسی نماز اور روزے پر ثواب ملے گا جو روزہ اور نماز نبی سے ثابت ہو، جس کا طریقہ نبی سے ثابت ہو. میرے بھائیو جو چیزیں نبی سے ثابت نہیں اس پر ثواب نہیں ملے گا، عذاب ملے گا. اس طرح کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. ایک شخص جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا، چھینک آئی، چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر نے ڈانٹ دیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا، کہا کہ ما علمنا ہکذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رضی اللہ عنہ، کہا کہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے تو بس اتنا سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، بس اتنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. اب تم نے یہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہاں سے ذکر کیا؟ اپنی طرف سے کیوں اس کو ایڈ کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو؟ تو دیکھیں حالانکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، نبی پر درود تو اس نے پڑھا تھا نا، صرف درود پڑھا نبی پر اس نے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے ڈانٹ دیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو بس الحمدللہ کو، یہی سکھایا ہے. تو میرے بھائیو دیکھیے والصلاۃ والسلام کتنی اچھی چیز ہے، 10 نیکیاں ملیں گے لیکن طریقہ غلط ہے، جگہ غلط ہے. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 1 مرتبہ درود پڑھیں، لیکن جگہ غلط ہے، ثواب نہیں ملے گا، عذاب ملے گا. کیوں؟ نبی نے نہیں سکھایا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا، کہا کہ یہاں پر اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. تو میرے بھائی درود وہاں پڑھیں جہاں نبی نے بتایا ہے. اب لوگ جہاں چاہیں درود پڑھ رہے ہیں، جہاں چاہیں جس مہینے میں چاہے درود پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، مختلف مقامات پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں درود پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن جہاں پر نبی نے نہیں بتایا وہاں پر درود نہ پڑھیں، عام حالات میں پڑھیں. لیکن کوئی اسپیسیفک مقام اپنے طرف سے خاص کر لیں یا کہ فلاں جگہ میں پڑھیں گے، یہ اپنی طرف سے تعین کرنا ضروری نہیں. ہاں دن رات پڑھیں، 24 گھنٹے پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنے طرف سے جو ہے کوئی وقت خاص کر لینا، مقام خاص کر لینا، طریقہ خاص کر لینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. وہ ایک دین بن گیا، وہ ایک شریعت بن گئی، اور شریعت سازی کا حکم ہمیں نہیں ہے. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں کے پاس کوئی شریعت، کوئی لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو ان کے لیے دین بنا کر دے رہے ہیں؟ اللہ نے سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس دین پر عمل کریں جو دین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذان اليومان فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما عيد الاضحى وعيد الفطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ آئے تو صحابہ اکرام کو دیکھا کہ وہ لوگ سال میں 2 مرتبہ خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ 2 دن کون سے ہیں جن میں تم عید مناتے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں بھی ہم ان 2 دنوں میں عید منایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے، لہذا آج بھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، اب اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے، ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ. یہ سالانہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 ہیں، تم ان 2 عیدوں کو مناؤ.
تو معلوم ہوا مسلمانوں کی سالانہ 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے پڑھتے ہیں کرتے ہیں عید، وہ شریعت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عبادت، روزانہ ہم لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں فرض، اگر کوئی شخص چھٹی نماز فرض سمجھ کر پڑھتا ہے حرام ہے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، چھٹی نماز فرض سمجھ کر پڑھتا ہے حرام ہے۔ سال میں 1 مہینہ روزے رکھنا ہے فرض، اگر کوئی 2 مہینے کے روزے رکھتا ہے فرض سمجھ کر حرام ہے۔ سال میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے، کوئی 2 مرتبہ حج کرتا ہے حرام ہے۔ کیوں؟ شریعت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوانٹٹی کتنی آپ بڑھا رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کوالٹی کیا ہے، وہ چیز نبی سے ثابت ہے نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اپنی طرف سے اضافہ کریں، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ 5 نمازیں، چھٹی نماز بدعت، 2 1 مہینے کے روزے دوسرے مہینے کی بدعت، فرض سمجھ کر کریں۔ 1 حج کرنا ہے، 2 حج کوئی کرتا ہے بدعت ہے۔ 2 عیدیں منانا ہے، تیسری کوئی عید کرتا ہے بدعت ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اور لوگ جو ہے بہت سارے ہیں کہتے ہیں کہ بہت ساری عیدیں جو ہے اب اس مہینے کے اندر بھی ایک عید منائی جائے گی، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سنت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے، کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے۔ بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ میرے بھائیو، بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی دلائل نہیں ہوتے، اور لوگ دلائل بھی دیتے ہیں، اس عید کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ ابو جہل نے منایا، ابو لہب نے منایا، فلاں نے فلاں نے فلاں نے عید منایا۔ میرے بھائیو، جب بدعت حسنہ ہے تو پھر دلیل کیوں دے رہے ہو؟ دلیل کیوں دے رہے ہو؟ بدعت حسنہ کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بدعت حسنہ ہے تو دلیل کیوں؟ اور جب دلیل دے رہے ہو تو بدعت حسنہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، دیکھیے یہ عید ایسے لیول پر، ایسے پیمانے پر منائی جاتی ہے جو کہ غیروں کی عیدیں ہوتی ہیں۔ جلوس نکالا جاتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، ڈھول تاشے ہوتے ہیں، اور قوالیاں ہوتی ہیں، بدعت و خرافات ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے میرے بھائیو اس میں کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو سوچو، کیا ایک عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ کیا اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ صحیح چیز ہے کہ بھئی نبی کی محبت کو تم ثبوت دے رہے ہو ناچ گانے کر کر، روڈوں پر جا کر؟ میرے بھائیو، جس آدمی کو اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے اس کو جتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، روڈوں پر ڈھول تاشے لے کر جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم عاشقان رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ کرام نے جو محبت بتائی دین پر عمل کر کر بتایا۔ میدان جنگ میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رسول کا ثبوت بھی دیا، روڈوں پر ناچ گانے کر کر انہوں نے نبی سے محبت کا ثبوت نہیں دیا۔ آج لوگ جو ہے ناچ گانے کر کر، جس کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، غیروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج جیسے ہم کہتے ہیں کہ غیروں کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو میرے بھائی وہی کام جب ہم کریں گے تو ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ کام جو ہے اس مہینے کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کام وہ کریں جو شریعت سے ثابت ہے، عمل کریں وہ جو شریعت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کو بھی نبی سے محبت تھی، کیسی محبت تھی؟ اللہ کے رسول حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ، اللہ کے نبی سے کیسی محبت تم کرتے تھے؟ کیا کہا؟ کان احب الینا من آبائنا وابنائنا واموالنا ومن کل شیء۔ کہا علی بن ابی طالب نے کہ اللہ، ان سے پوچھا گیا نبی کی محبت تمہارے نزدیک کیسی تھی؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے نزدیک ہمارے باپ دادا سے زیادہ تھی، ہماری اولاد سے زیادہ تھی، ہمارے بیوی بچوں سے زیادہ تھی، ہمارے مالوں سے زیادہ تھی۔ وہ کہا کہ پیاسے آدمی کو سخت پیاس میں پانی جتنا عزیز ہوتا ہے اس سے زیادہ نبی کی محبت ہمارے نزدیک عزیز تھی۔ اور صحابہ کرام نے یہ جوہر جو ہے میدان جہاد میں بتایا، اپنے نبی کو پیچھے کرتے خود نبی کے سامنے کھڑے ہوتے، کتنے کتنے 70 تیر جو ہے اپنے سینوں پر کھائے، لیکن نبی کی حفاظت انہوں نے کی۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت صرف ناچ گانے کے ذریعے نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی بات پر عمل کرتا ہے۔ ناچ گانے کر کر انسان جو ہے نبی سے محبت ثابت نہیں کر سکتا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں جب یہ سب نظارے دیکھنے میں آتے ہیں، یہ سب مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کیسے نبی سے محبت ہے۔ جو انسان سوائے جمعہ کے عام دنوں میں کبھی مسجد نہیں آتا، آج اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ شراب میں لت پت ہوتا ہے، بیڑی سگریٹ اور مختلف قسم کے جرائم میں کرائم میں ہے، آج جو ہے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ اور پتہ نہیں سگے رسول کہتا ہے۔
سگے رسول کے معنی سگ کے معنی ہوتے کتا، اپنے آپ کو نبی کے شہر کا کتا بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو اللہ نے انسان بنایا ہمیں، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے مقدس مخلوق اللہ نے بنایا ہمیں، سب سے محترم مخلوق بنایا ہے، اور ہم اپنے آپ کو کتا کہہ لیں، بلی کہہ لیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو سوچیں، یہ سوچیں اس بات کو، ہم لوگ جو ہے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور ہم کون سی چیز پر عمل کر رہے ہیں، اور غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کیک بنا رہے ہیں بڑے بڑے 18 میٹر 20 میٹر کے کیک جو ہے بنا رہے ہیں، اوپر محمد نام لکھا جاتا ہے، برتھ ڈے کیک، اور اس کو کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سہیل بن ابی جندل کے سامنے جب کہا گیا، کفار نے کہا کہ اس پر جو لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، ہم اس کو نہیں مانتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول مانتے تو اختلاف ہی نہیں تھا، اس کو کٹ کر دو۔ کہا اس میں جو لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ، اس کو کٹ کر دو۔ علی بن ابی طالب نے کیا کہا؟ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں نبی کے نام پر اپنا قلم چلاؤں۔ اللہ اکبر۔ کہا علی بن ابی طالب نے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں نہیں کاٹوں گا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا علی بن ابی طالب کٹ کر دو، جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کٹ کر دو، صلح مکمل ہو جائے گی۔ علی بن ابی طالب نے انکار کیا، میرے اندر اتنی جسارت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں نبی کے نام پر جو ہے قلم پھیر دوں اور اس کو کٹ کر دوں۔ اور آج لوگ جو ہے اس کیک کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر چھریاں چلا رہے ہیں، چاقو چلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کہاں کی جسارت ہے؟ اور پھر یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ برتھ ڈے کیک منانا اور پھر یہ تمام چیزیں کرنا۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، دین پر عمل کریں، نبی نے منع کیا ہے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے۔ تو میرے بھائیوں بتانا مقصود یہ ہے کہ دین مکمل ہے، اسلام کامل ہے، اب اس میں اپنی طرف سے کسی عبادت کا اضافہ نہ کریں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، عید ہو، کوئی بھی چیز ہو اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں بدعات و خرافات سے بچائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ وجزاکم اللہ۔